السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے۔ ناول کا نام ہے چراغ آخر شب، مصنفہ ہیں رفعت ناہید سجاد۔ قسط نمبر 10۔ اعجاز سابقہ واقعہ کی وجہ سے غیر معمولی محتاط ہو گیا تھا۔ حمیرہ اپنے بیچارے چھکڑا سے کمپیوٹر جو جھٹکے کھا کھا کر چلتا تھا اور اگلا صفحہ کھولنے میں اتنی دیر لگاتا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر چائے کی پیالی لیتی بھاگتی اوپر آ سکتی تھی، لیکن فی الحال وہ اس طائش کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کو آج ہی آڈٹ رپورٹ سبمٹ کرانی تھی۔ کیسر کے واقعے کی وجہ سے اس مرتبہ ان کا پمفلٹ بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ ایک کونے میں پرانے میگزین کے انبار میں کچھ بکھرے ہوئے خالی صفحوں میں ادھورے کام نامکمل حالت میں پڑے تھے۔ ابھی یہاں سے لوگ اٹھ کر گئے تھے۔ چائے کی خالی پیالیاں، ادھ جلے سگریٹوں کے ٹکڑے، قالین پر گرے پانی سے اٹھتی چمڑے جیسی بو، سب اسی بے ترتیبی سے بکھرا ہوا تھا۔ اعجاز نے انہیں آفس آنے کی اجازت تو دی تھی، لیکن ہدایتوں کے پلندے بھی ساتھ منسلک کر دیے تھے۔ اندر سے اچھی طرح کنڈی لگا کر بیٹھنا، کوئی آئے تو اس شیشے سے جھانک لینا، بغیر پہچانے دروازہ مت کھولنا، بلکہ سرے سے کھولنا ہی نہ۔ میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ لڑکا اردو بازار گیا ہوا ہے، شام سے پہلے نہیں لوٹے گا۔ میسج کے آخر میں لکھا تھا، آئی رپیٹ، دروازہ ہرگز نہیں کھولنا۔ اعجاز کچھ وہمی سا نہیں ہو گیا؟ عبیر نے کاغذوں کا پلندہ سنبھال کر خالی جگہ پر فلور کشن گراتے اپنی سیٹ سنبھال لی۔ کیسر کے حادثے کی تفصیل اور اس کے واضح ثبوت ان کے پاس نہیں تھے۔ اب وہ کچھ لکھیں بھی تو سب سچ ہونے کے باوجود جھوٹا پڑ جائے گا۔ حادثہ بھی تو بڑا تھا۔ حمیرہ نے وقفے کے بعد صحیح لیکن ہمیشہ کی طرح کسی نہ کسی کی طرفداری کی تھی۔ کتنی دیر لکھتے رہنے کے دوران ان میں خاموشی چھائی رہی۔ حمیرہ کا ایکسل پر جمع تفریق کا کام تھا اور عبیر اس حادثے کی ممکنہ تفصیلات لکھ رہی تھی، جو کچھ اس نے جہاں جہاں سے سنا۔ وہ جب بھی کچھ لکھتی اس میں شدت سے انوالو ہو جاتی، کسی پر بھی گزرنے والی واردات جیسے خود اس کے دل پر اور وجود سے گزرتی۔ مارا پیٹا، بظاہر دو لفظی جملہ لکھنے سے پہلے کتنی مرتبہ اس نے خود کو اس بے بسی کی تکلیف سے گزرتے دیکھا جب اسے چمڑے کی پیٹی سے مارا گیا جس میں لوہے کا بکل لگا ہوا تھا، جب اس کو گرا کر اس کے سینے پر جوتوں کی اس طرح بارش کی گئی کہ اس کا وجود نیلو نیل ہو گیا۔ پھر جب اس کو ڈنڈے سے کوٹا جا رہا تھا اس نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ تنہا، بے بس، دوستوں اور پیاروں سے دور، دشمنوں میں گھرا ہوا۔ ایک وقت تھا جب ٹکٹکی سے باندھ کر اس کے باپ پر کوڑے برسائے گئے تھے۔ سفید آقاؤں کے سیاہ فام محکوموں پر ڈھائے جانے والے ظلم سینکڑوں سال بعد بھی نام اور نسلیں بدل بدل کر سامنے آتے ہیں۔ جبر کا تصور ختم نہیں ہوتا۔ اس نے لکھنا روک کر اس اذیت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کی۔ عین اس وقت جب وہ موجود وقت سے ماورا کسی اور زمانے میں کوڑے کھا رہی تھی۔ اس مکمل سناٹے میں دروازے پر دستک گونجی۔ وہ جیسے پوری جان سے لرز گئی۔ حمیرہ نے روغنی کھرچے کاغذ میں شیشے سے باہر جھانکا، جو محض اسی مقصد کے لیے چھیل کر چھوڑا گیا تھا۔ دروازہ مت کھولنا، عبیر جیسے ٹکٹکی سے بندھی دہشت زدہ ہو کر چلائی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اعجاز کے ضرورت سے زیادہ محتاط ہونے پر ہنس رہی تھی۔ حمیرہ نے جیسے اس کی غیر ضروری احتیاط کو توجہ ہی نہیں دی، آرام سے ہاتھ بڑھا کر بولٹ کھولا اور دروازے کے پٹ وا کر دیے۔ دروازہ مت، وہ بے ساختگی میں کھڑی ہوئی۔ کاغذوں کا پلندہ اس کی گود سے نکل کر فرش پر دور تک بکھر گیا۔ خالی بال پین ہاتھ میں لیے وہ حمیرہ کی حماقت پر اس کو کوستی دم بخود کھڑی تھی۔ السلام علیکم، آئیے۔ حمیرہ نے نہ صرف دروازہ کھولا تھا بلکہ آنے والے کی آمد نے اسے جس خوشی سے دوچار کیا وہ اس کا روزمرہ نہیں تھی۔ ارے واہ، یہ تو سوچا بھی نہیں تھا آپ فضائی میزبان کی طرح دروازے پر استقبال کرتی ملیں گی۔ یہ آواز، یہ انداز اب بہت نامانوس نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ ان ایزی ہو جاتی۔ دروازہ کھولنے والی نے چونکہ اس کے اندر آنے کے لیے وافر جگہ مہیا کر دی تھی، لہٰذا اس کو اندر پہنچنے کے لیے رسمی مراحل سے گزرنا نہیں پڑا۔ یوں ہی ادھر ادھر نظر گھما کر در و دیوار کا جائزہ لیتے جیسے چیزوں کی طرح ہی اس نے کونے میں کھڑی عبیر پر بھی ایک سرسری نظر ڈالی تھی اور ہٹا لی۔ سو آپ کو گھر والوں نے نکال دیا، ایک دن یہی ہونا تھا انجام کار۔ یہ کیسے طے کیا آپ نے کہ نکال دیے گئے ہیں یا بھاگ آئے ہیں؟ حمیرہ نے دروازے کے اسی پٹ کے پاس کھڑے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔
وہ چاروں طرف نگاہ گھماتا ایک دم رک گیا۔ اوہ، میں آج بھی اپنا ذرا بختر بھول آیا۔ یہ ہے وہ مشہور زمانہ دفتر، اور انٹلیکچوئلز کی طرح آپ لوگ اپنے دفتر کو گندا بھی رکھتے ہیں۔ اوپر مکڑی کے جالے سے ہوتی اس کی نگاہ ابیر پہ ٹکی، جیسے یہ سوال اسی سے تھا۔ چلے ہم انٹلیکچوئل ہونے کی کوئی ایک شرط تو پوری کرتے ہیں۔ ابیر کا جواب نہیں تھا، جیسے ایک دہشت سے بھرا سانس تھا جو آزاد ہوا۔ وہ چاروں طرف گھوم کر دیکھتے اس کے سامنے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ اور آپ کونے میں کس لیے کھڑی ہیں؟ آپ نے ہوم ورک نہیں کیا کیا؟ بائی دی وے، مجھے آج یہاں بلایا گیا تھا، لیکن بلانے والا غائب ہے۔ یہ بھی دانشوری کا تقاضا ہے، دیر سے آنا یا بالکل نہ آنا۔ وہ تو آپ اور اعجاز وغیرہ آپس میں نمٹ لیجئے گا، کہیں تو آپ کی خاطر مدارت کی جائے۔ جی نہیں نوازش، اور اچھا وہ آپ نے کہا ہی نہیں کہ تشریف رکھیے، ورنہ میں کہاں رکھتا تشریف، جہاں ہم نے رکھی ہے۔ وہ کریم بھی ایک محاورہ بولتی ہیں، چمگادڑوں کے مہمان، ہم بھی لٹکیں تم بھی لٹکو، تشریف رکھیے۔ بیٹھتے بیٹھتے وہ ٹھٹک گیا، کیا یاد دلا دیا، اور مجھے لٹکائیے گا نہیں، لٹک جانے والے بڑے انسان تھے۔ اور پلیز آپ دونوں بھی بیٹھ جائیے۔ پھٹی ہوئی دری کے ایک کونے پر سکون سے بیٹھتے اس نے شاہانہ انداز میں گویا ان کو بھی بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ ابیر نے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے کمرے کی حالت پر اس قدر تنقید کی تھی، اور اب اس اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے اس کے بیٹھنے سے وہ ساری قابل اعتراض چیزیں غائب ہو گئیں۔ حالانکہ اس کے گھٹنے کے بالکل پاس ابھی تک چائے کی چھوڑی ہوئی وہ پیالی پڑی تھی جس کی تہہ میں کسی دانشور نے اپنا بجھا ہوا سگریٹ مروڑا تھا۔ آپ لوگ یہاں بیٹھ کر کام کرتے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ اس بات کا جواب کوئی بنتا بھی تھا یا نہیں؟ ابیر نے ایک لمحے کو سوچا، وہ جو جواب بھی دے گی رد کر دیا جائے گا، وہ سوال ہی اس لیے کرتا ہے کہ جواب لپیٹ دیے جائیں۔ لیکن خوش اخلاق حمیرہ کو ابیر کی خاموشی گراں گزری۔ ابیر پر بد دماغی کا حرف آئے اس سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ فوراً اچھے کمپیئر کا رول پلے کرنے لگی۔ آج تو ہم اپنے تھیٹر کی آڈٹ رپورٹ تیار کر رہے ہیں، اور کیسر کے ساتھ ہونے والے حادثے کی ذاتی انکوائری۔ وہ تو جیسے صاحب تھا اور کامچور ماتحتوں کو چیک کرنے آدم کا تھا۔ یہ حمیرہ کا موتبانہ لہجہ، ابیر نے اندر سے جھنجھلا کر سوچا۔ اور ریکارڈ سٹورنگ کا کام آپ کسی کیبنٹ کے بجائے اس فرش سے لیتے ہیں؟ حمیرہ بے ساختہ ہنس دی۔ وہ تو آپ کے ناک کرنے پر ابیر ایک دم کھڑی ہوئی تو سب کاغذات الٹ گئے۔ واہ، یہ کھڑی ہو جائیں تو چیزیں الٹ جاتی ہیں، اس کا مطلب حکومتیں الٹنے کے لیے ان کا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ حمیرہ کبھی کبھی ہنسنے کے موڈ میں ہوتی، آج شاید ایسا ہی ایک دن تھا۔ ہمارے پاس ٹی بیگ ہے، ڈرائی ملک ہے، اور یہ خوفناک مگ بھی دھل کر چمک جائے گا۔ جب تک اعجاز نہیں آتا آپ کے لیے چائے بنائی جائے۔ حمیرہ نے کلرکی چھوڑ کر پھر سگڑ بی بی کا کردار اپنا لیا۔ باقی تو سب سمجھ آتا ہے، مگر اس میں اعجاز کا ذکر کہاں سے آیا؟ یعنی آپ نے کہا تھا کہ اعجاز آپ کو بلا کر لیٹ ہو گیا ہے۔ یہ تو آپ نے کہا تھا، اس نے بے پرواہی سے ایک بکھرا کاغذ اٹھانے اور اس میں بغور غرق ہوتے کہا۔ لمحوں میں ہی اس نے کاغذ سے سر اٹھایا۔ اس کی پڑھائی کی سپیڈ خوفناک حد تک تیز تھی، یا کاغذ پر موجود مواد میں اس کی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن اپنے عمل کے بالکل برعکس اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ارے واہ، تو آپ کسی واک کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ پرامن پروٹسٹ، ریبین کی سیاہ گلاسز چڑھا کر، نائک کے جوتے، آپ کے آگے آگے بھاگتے پرائیویٹ چینلز کے ویڈیو کیمرے، اور اس نے دونوں کی طرف ایک اچٹتی نظر دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا، یہ کام ان پر چھوڑ دیں جو اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو کرنا ہے تو بڑا کام کیجیے۔ اس نے لمحے بھر کے لیے ابیر کی آنکھوں میں جم کر دیکھا۔ آپ سے کچھ اور توقعات ہیں، مثلاً چنری کو دھنک رنگ میں رنگوا لوں؟ اس میں بھی کوئی برائی نہیں، اور یہی ایک راستہ بھی نہیں، جس طرح ڈاکٹریٹ بھی واحد حل نہیں۔ حمیرہ نے نوٹ کیا اس منظر کے کچھ ایکٹ اس سے مسنگ ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکتی، بڑی برق رفتاری سے فاروق نے موضوع بدل ڈالا تھا۔ ویسے اس وقت آپ لوگ یہاں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یعنی میں 150 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا اور پتہ چلتا تالا لگا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا آج آپ آ رہے ہیں تو ایک لفٹ لگوا لیتے۔ ویسے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنے پر احتجاج کرنے والے اور ریبین چڑھا کر واک کرنے والوں میں کوئی فرق ہے تو بتائیے۔ فرق ہے نا، ایک کے آگے آگے کیمرے نہیں دوڑتے۔ واک کے علاوہ الیکشن کے لیے بھی آپ لوگوں نے کچھ کام کیا یا نہیں؟ انٹرویو لیتے رہنا شاید اس کی سرشت میں شامل ہے۔ بالکل کیا، حمیرہ نے فخر سے کہا۔ ابھی جب شہریار آیا ہوا تھا تو ہم نے سارے شہر کے پوسٹر پڑھ ڈالے۔ اوہ، تو شہریار صاحب تشریف لائے اور آپ نے پھر مجھے ان کی دید سے محروم کر دیا۔ اس کو واقعی افسوس ہوا تھا یا اس کو اس نام پہ کچھ کہنا تھا اور اس نے کہہ دیا؟ پھر کس نتیجے پر پہنچے؟ کس کو ووٹ دیں گے؟ کس کو ووٹ دیں؟ سب تو بار بار کے آزمائے ہوئے ہیں۔
لیکن وہ تو کہتے ہیں اب ہم نے سبق سیکھ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یقین تو کرنا پڑتا ہے ورنہ کیا کریں گی؟ انتظار کے بندوقوں والے آ جائیں۔ ہم اس حالت میں آ گئے ہیں، 10 اچھوں میں سے ایک اچھا نہیں، ہزاروں برے لوگوں میں سے سب سے کم برا ہمارا انتخاب ہے۔ اس کے بعد ڈرایا جاتا ہے، سو جاؤ ورنہ گبر آ جائے گا۔ وہ ان دونوں کو باتیں کرتا سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پین تھا لیکن کتنی ہی دیر سے اس کا قلم جھک کر کاغذ تک نہیں پہنچا تھا۔ لکھنے کے لیے دوبارہ موڈ بنانا پڑے گا۔ فاروق اور حمیرہ نامعقول قسم کی بحث میں الجھ گئے تھے، اور حمیرہ تو ویسے بھی بڑی شوقین ہے ہر قسم کے مذاکرات میں کود پڑنے کی۔ اس کا ہاتھ کی بورڈ پر ہی تھا، وہ نہ وہاں سے ہٹی تھی نہ اگلا لفظ ٹائپ کر سکی تھی۔ بہرحال یہ دونوں رپورٹ آج ہی مکمل ہو جانی چاہیے۔ حمیرہ نے پلٹ کر عبیر کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے حصے کے 2-4 جملے بول چکی تھی اور اب بیٹھی بے چین ہو رہی تھی، کیونکہ اخلاقیات نبھانا کبھی اس نے کندھوں پر نہیں لیا اور بہرحال اس کو کام مکمل کرنا تھا۔ ایک نامحسوس برقی تار کی طرح عبیر کی بے چینی از خود حمیرہ تک ٹرانسفر ہوئی اور جیسے ساری فضا میں پھیل گئی تھی۔ گھڑی دیکھنے کے لیے اس نے خالی دیوار پر چاروں طرف نظر گھمائی، خود کو بے جگہ اور بے مقصد سا محسوس کیا۔ اور یہ پہلی بار نہیں تھی، دوسری اور تیسری بھی نہیں، اور وہ تو شمار بھی نہیں کرتی کہ وہ وہاں موجود تھا، تو اس کا موجود ہونا کسی منصوبہ بندی کا حصہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو ناخوش سا محسوس کرتا تھا۔ اس نے بحث سمیٹ دی، کسی کی بھی ناخوشی کا سبب وہ ہو، یہ کوئی معقول بات تو نہ ہوئی۔ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اگلی تقریر کا آغاز کیا، میں نے لاہور پہنچ کر عثمان کو فون کیا، اس نے کہا وہ تو اویلیبل نہیں ہے، میں رضا کو فون کر لوں۔ رضا کا نمبر ملایا تو پتہ چلا وہ اس طرف ہی آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں فوری طور پر یہاں پہنچ جاؤں، وہ مجھے یہیں سے لے گا۔ اب آپ چاہیں تو مجھے کسی اور کے سر مسلط کر سکتی ہیں، آپ کی کریم بھی کے سوا میں ہر در کھٹکھٹانے کو تیار ہوں، خواہ ان کا محاورہ کتنا ہی کمال کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ پاس دا پزل کی طرح ہر شخص مجھے دوسری طرف کیوں دھکیل رہا ہے؟ عثمان نے کہا وہ اویلیبل نہیں۔ عبیر نے تشویش سے حمیرہ کی طرف دیکھا۔ اس نے ایسے کہا؟ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس کو کیا ہوا؟ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، کیا ہوا یہ بھی نہیں پتا، لیکن کچھ ہوا ضرور۔ وہ تشویش سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دوستوں نے فتح کا جشن منا رکھا تھا، چھت پر چڑھ کر کلاشنکوف سے گولیوں کے راؤنڈ داغتے، منہ سے لالا لالا کی جنگلی آوازیں نکالتے اور ڈھول کو جنونیوں کی طرح پیٹتے لگتا تھا کوئی مارکا سر کر آئے ہیں۔ عین نیچے صوفے پر بیٹھے اسے خوف محسوس ہوا، جیسے چھت اس کے سر پر آ پڑے گی۔ کتنی ہی مرتبہ دہشت زدہ ہو کر اس نے سر سے ڈھلکتے دوپٹے کو سنبھالا، جیسے وہی گرتی چھت کو سہارے گا۔ کوئی قلعہ سر کیا تھا، لوٹ کے مال میں لونڈیاں باندیاں ہاتھ لگی تھیں، سب سے حسین اور نازک مزاج کنیز شہزادے کے حصے میں آئی تھی۔ وہ جیت کے نشے میں بدمست جھومتا تھا اور دھمال ڈالتا تھا۔ فتح کی نشانی جس صوفے پر جس طرح بٹھائی گئی تھی، وہاں ویسے ہی بنا جنبش ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی جادوگر کی پھونک نے اسے پتھر کا بنا دیا ہو، حالانکہ اس نے پیچھے سے آنے والی آوازوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ رخصتی میں اس کا ساتھ دیتے رضا اور آپائی سمان آباد والے اس گھر کے دروازے تک آئے تھے، جہاں کیلوں کے گیٹ پر شادی مبارک رنگ برنگی کمکموں سے جھلملا رہا تھا۔ چھت سے زمین تک سنہری روشنیوں کی لڑیاں گھر کے ماتھے پر سہرے کی طرح لٹکی جل بجھ رہی تھی۔ گھر میں ایسی افراتفری اور چیخو پکار مچی تھی جیسے کسی قدرتی آفت کے آنے سے لوگوں نے اپنے حواس کھو دیے ہوں۔ بروکیڈ کی شیروانیوں اور چمکتی ٹوپیوں میں ملبوس بے تحاشا اور بے مقصد ننگے پاؤں بھاگتے بچے، ایک دوسرے کو حکم دیتے اور چلا چلا کر روب جماتے مرد، ہنستے کھیلتے بچے کو بے سبب تھپڑ رسید کرتے بنی ٹھنی بھاری بھرکم وجود والی ٹھسے دار عورتیں۔ وہ دونوں سیمنٹ سے بنے راستے کے پاس ایک اجاڑ اور پیلی گھاس والے لان کے سرے پر کب سے گمسم کھڑے تھے۔ پاس سے گزرتے ہی بدحواس لوگوں کو انہوں نے پیغام دیا۔ وہ کون تھے اور کیوں آئے تھے؟ گو دونوں ہی کی سماعت پر یہ بے ہنگم طوفان ناگوار گزر رہا تھا، لیکن شاید رضا کو اس مچھلی بازار سے زیادہ کوفت ہو رہی تھی۔ آپائی نے اپنے سمجھدار بیٹے کو ٹھنڈے لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا تھا، لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، بعض لوگ خوشی کے لمحوں میں ضبط کر لیتے ہیں، کچھ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ غم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نہ ضبط کرنے والے کمال کرتے ہیں، نہ بے قابو ہو جانے والوں پر گزری واردات انوکھی ہوتی ہے۔ بس ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق جذب کرتا ہے، باقی چھلک جاتا ہے۔ رضا نے اچانک پلٹ کر اپنی منحنی سی ماں کی طرف دیکھا۔ آپ شہریار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کریں، اس نے ماحول میں موجود تناؤ سے نجات حاصل کرنا چاہی، لیکن شاید انہیں مکمل کامیابی ہوئی بھی نہیں۔
आपाई आदतन दिल खोलकर हंसी थी। रज़ा को भी मुस्कुराना पड़ा। ये अलग बात कि उन दोनों ने एक दूसरे से नज़र मिलाने से इज्तनाब किया था। उनके नज़रियात भी कतई मुख्तलिफ थे। अगर कुछ मुश्तरक था तो सिर्फ हौसला, जो कितनी देर से फट पड़ने की ख्वाहिश के बावजूद हिम्मत से खड़े थे, जैसे इस किस्म के माहौल का हिस्सा हों। आपाई का ख्याल था बेटी ब्याही है, लड़की वालों को सर झुकाकर जीना चाहिए। रज़ा उनसे कतई मुत्तफिक नहीं था। बेटी ब्याही है, गिरवी नहीं रखी कि आप सर झुकाकर उनके सामने कैद होकर पेश हो। वो सर्दी के इस मौसम में कब से अपना पैगाम पहुंचाए जाने और वहां से जवाब आने के मुंतज़िर खड़े थे। और ये नहीं कि लोग उनके वजूद से बेखबर थे, लेकिन लड़की के घर वाले लड़के वालों के सहन में बहर कैफ मफतूह ही तस्वुर किए जाते हैं, और उनके वजूद से बेनियाजी दरअसल उनको नीच समझने का ढका छुपा पैगाम है। उनका रवैया पिछले 3 दिनों से ऐसे था जैसे उनके माबैन रिश्ते हमवार ना हुए हों, दुश्मनियाँ पैदा हुई हों। वो तो आदि से भी दुश्मन भी उनकी सफ़ में शामिल हो तो उसको अपना लेने के, लेकिन ये तो फिर भी रिश्ते थे। रिश्ते भी मुखासमत की बुनियाद पर कायम हो रहे थे। लड़की वाले लड़के वाले कब से वो अपने ज़ाती नामों के बजाय कबीलों में बांटकर पुकारे जा रहे थे। शायद वक्त के साथ कभी ये बिरादरी सिस्टम ख़त्म हो जाए, दूरियां सिमट जाएं। अभी तो उनकी बहन उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। नसीम की मुमानियाँ चचियाँ किस्म के रिश्तेदारों ने देखा लड़की वालों की तरफ से आए 2 मेहमानान अटेंडेंट बाहरी सहन के इस हिस्से में खड़े थे जिस जगह ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ खुलती थीं, और जहां बारात घर में दाखिल होते ही दुल्हा को लेकर छत पर धम-धम करती चढ़ गई थी। दुल्हन के घर से आई देगें सहन स्याह कर रही थीं। वो दोनों उस कालक के पास मुंतजिर थे कि कोई उनको दुल्हन तक पहुंचा दे, या साफ जवाब देकर रुखसत कर दी, जैसा भी उनके घर का दस्तूर हो। फिर कोई जेवरात से लदी फंदी फरबा अंदाम ससुराली खातून आगे को आईं। लहजे की नुमाया नागवारी, गोया उनको बहुत मर्तबा बुलाया गया था और नखरा था कि ख़त्म होने में ही नहीं आता। और इतनी मसरूफियत में किसके पास वक्त है कि रोशनियों के झपाकों में 2 अजनबी चेहरों को बुलाया और बिठाया जाए, जिनका रंग हर बदलती रोशनी के साथ बदलता था। तज़हीका में इस रवैये भी फाते कदमों को सरशार रखते हैं। कहा जाता है दूसरी आलमी जंग में जब हथियार डालने की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए गए तो जर्मनी को बैठने के लिए कुर्सी पेश नहीं की गई। इत्तहादी कौमें फ़तह के नशे में चूर हारी हुई कौम से हजीमत आमेज़ रवैया रख कर फ़तह का जश्न मनाते थे। रज़ा को लगा वो जर्मनी था और अपनी नाजी माँ के साथ शिकस्त के मुआहदे पर रजामंदी देकर यहाँ तज़हीक सहने आ गया था। पर अब तो आ गया था ना। किसी और चची मुमानी ने चलते चलते ठिठक कर नागवारी से देखा। वो पहले यहाँ से गुजरी, तब भी वो दोनों इस दीवार के साए तले आते जातों से कुछ कह रहे थे। इतनी देर बाद जब उसका दोबारा गुजर हुआ तो वो अपनी पहली पोजीशन से ज़रा भी नहीं हिले थे। बारात लेकर जब वो लड़की वालों की तरफ गए तो उन्होंने उन लोगों की आते जाते झलक तो देखी थी। दुल्हन के क्या लगते थे और कुछ लगते भी थे या नहीं उनके इल्म में नहीं था। आपके यहाँ शायद दस्तूर है लड़की के साथ आने वाली का, इसलिए पूछा कि बाज़ लोग पुराने ख्यालात के होते हैं। पर अब कौन सा ज़माना रह गया है, बड़े बड़े घरों में ऐसे सिलसिले चलते थे। सहन में पूरी बारात के बिस्तरे लग जाते, अब तो छोटे छोटे घर होते हैं, 2-3 कमरों के। एक कमरा दुल्हन के लिए मखसूस है, 2 कमरों में सारा घर समाए। मेहमान रखे जाएं या साथ वालों को। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन इस मुस्कुराहट की ब्रैकेट में कहीं बारीक हरूफ में दर्ज था, तशरीफ़ ले जाइए। आपाई अंदर ही अंदर लर्ज कर रह गई। इस तकरीर के जवाब में अगर रज़ा का ज़ब्त जवाब दे गया तो। उन्होंने बड़ी महारत से फिर चोर नज़रों से अपने बेटे की तरफ देखा। बर्दाश्त से उनका रंग सुर्ख पड़ गया था। खैर वो बच्चा नहीं, रिश्ते की नज़ाकतों को समझता होगा। और वाकई वो क्यों आए थे? ना कोई रस्म, ना रिवाज, कायदा, ना दस्तूर। यूं ही बराती रज़ा को ज़रा जाहिल किस्म के लोग लगे और हर जाहिल की तरह अपनी लाइल्मी पर नाजा भी। ज्यों ज्यों बारात तनवीर को लिए आगे की तरफ जा रही थी उसमें अजीब किस्म का इज़्तिराब पैदा हो रहा था। वो पॉजेसिव टाइप का भाई नहीं था, लेकिन उस्मान की गैर मौजूदगी में उसे खुद पर बोझ भी ज़्यादा महसूस हो रहा था। अपने इंतखाब का पूरा पूरा हक तनवीर को दिया गया था। जमाल भी उसका इंतखाब था और उसी हक का दोबारा इस्तेमाल करते उसने अपना फ़ैसला बदल डाला था। लेकिन उसे लगा वो गलत तरफ जा रही है। गो जा चुकी है और कुछ नहीं हो सकता। वो उसके पीछे लपका था। फिर उसने पलटकर आपाई से कहा, हम थोड़ी देर के लिए हो आते हैं। उसको तसल्ली रहेगी, हम दूर नहीं। यहाँ भी आपाई में और उसमें इख्तलाफ रहा। उनका ख्याल था उसको आज से बल्कि अभी से हमारे बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन वो रज़ा के सामने ज़्यादा देर ठहर नहीं सकी। उन्होंने फिर उसको ठंडा करना चाहा। पहला फंक्शन है उनके घर का, उनको शायद आदत नहीं। अव्वल अव्वल इतनी ही बदनज़मी होती है।
رضا قائل نہیں ہوا۔ وہ بھی شادی گھر کھول کر نہیں بیٹھے تھے، ان کے ہاں کی بھی پہلی شادی تھی۔ تنویر کو اطلاع ہوئی اس کے گھر سے کوئی اسے ملنے آیا تھا اور ملے بغیر چلا گیا۔ عجیب لوگ ہیں، ساس نے بدمزگی سے کہا۔ آئے کیا کرنے تھے، پھر ملے بھی نہیں؟ ایسی بھی کیا بے صبری؟ مجھے ذرا دوائی دینا۔ کہاں ہے نعیم؟ اسے میری دوائیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ شادی ہو گئی تو کوئی ایسا دنیا سے انوکھا کام ہو گیا، ماں کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا۔ بیوی آ گئی، اب ماں کو زہر دے دو، بلاؤ اسے۔ وہ تنتنے سے اندر آئیں اور باہر چلی گئیں۔ بیٹیاں لپک کر باہر کی طرف دوڑیں نعیم کو اطلاع دینے۔ اماں خفا ہو گئی ہیں۔ سارے گھر میں ہاہاکار مچ گئی۔ غالباً اماں کا روٹھ جانا ایک اہم ایونٹ ہوتا ہوگا، وہ آگاہ نہیں تھی، لیکن خوف کے اس ماحول نے اس کو سہما ضرور دیا تھا۔ اس بھرے پورے گھر میں صرف ایک ہی آدمی سے واقف تھی اور وہ بھی اس وقت بیوی کے پیچھے ماں کو بھلا کر نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے تو خود اس کو لمحے بھر کے لیے نہیں دیکھا تھا، البتہ وقفوں سے اس کو اطلاعات کانوں میں پڑتی گئیں۔ نعیم بھائی کے دوست ڈھول لے کر آئے ہیں، ڈھول والوں نے پیلے کپڑے پہن رکھے ہیں، وہ چھت پر ہے، دوستوں میں گھرا ہوا۔ ماشاءاللہ اپنی شادی سے بہت خوش ہے۔ جملے میں عجب کڑواہٹ تھی، جیسے ماشاءاللہ اس میں زبردستی ٹھونسنے کی کوشش کی گئی ہو۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، نہ اس نے پانی مانگا، نہ کسی نے خود سے زحمت کی۔ وہ تو جیسے اس کو ایک جگہ بٹھا کر بھول بیٹھے تھے، گویا آج کے سارے دن میں اس کی کوئی خاص حیثیت بھی نہ ہو۔ وقفوں سے لوگ اس کے دائیں بائیں بیٹھتے اور جیسے اس کے وجود کو فراموش کیے آپس میں بات چیت کر کے اٹھ جاتے۔ نعیم کی کوئی شادی شدہ کزن اب اس کے پاس بیٹھی تھی، تنقیدی انداز میں اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتی۔ وہ غالباً ان لوگوں میں سے تھی جو دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ گمان میں سرشار۔ یہ کیا گنواروں کی طرح دوپٹہ مڑ رکھا ہے؟ میں دیکھ رہی تھی، سارا فوٹو سیشن خراب ہو گیا۔ پھر ذرا جیسے تنبیہ سے کان میں بڑبڑے۔ ہاف سلیوز بھی نہیں پہنتی، سامنے سے دوپٹہ پرے کرو۔ آج یہ اٹریکٹیو نہ لگیں تو آئندہ کیا ہوگا؟ ہمیں تو بڑی باتیں بناتا تھا نعیم۔ کوئی اور کزن کھلکھلا کر ہنسی۔ ڈریسنگ اچھی نہیں ہے، کپڑے پہننے کی تمیز نہیں، جولری کی سینس نہیں، گویا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اس کے دائیں بائیں بیٹھے اب ان دونوں کی باری تھی، اس کو گھیرے میں لیے اپنی قابلیت کے زوم میں مرد کو قابو رکھنے کے وہ سارے گر جو ان کے اپنے آزمائے ہوئے تھے اس کے کانوں میں اتارنے لگیں۔ ہر جملے کے بعد تائید کے لیے وہ دوسری کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر ہاتھ مارتی اور ایک غلیظ سا قہقہا ان کے حلق سے آزاد ہوتا، اس چہرے سے بے پرواہ جو کبھی پیلا پڑتا تھا کبھی لال۔ ان کے مساموں سے اٹھتی تیز خوشبو کے بھبکے اس کی قوت شامہ کے لیے ایک کڑی آزمائش بن رہے تھے۔ کتنی مرتبہ اسے لگا وہ الٹی کر دے گی۔ وہ جب دائیں طرف سے جھک کر بائیں طرف والی لڑکی سے باتیں کرتی تو اپنے وجود کا وزن اس پر ڈالتے، اپنی سرگوشی اس طرح مخاطب تک پہنچاتی کہ راستے میں پتھر کی طرح بیٹھی دلہن پر قطرہ قطرہ ٹپکتی لپسٹک، پرفیوم اور وجود سے اٹھتے ناگوار مہک کے جھونکے، کھلے ڈلے لفظ وہ مشکل سے حلق تک آئی ابکائی روکتی۔ پریشان نہ کرو، کسی کو رحم آتا۔ لے وہ کوئی چوچی ہے، آج کل سب کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ یہ کیسی آزمائش ہے جس کے پہلے ہی امتحان میں اس نے خود کو بے اختیار ہوتے محسوس کیا۔ عجب شادی تھی جس کی جی بھر کے خوشی وہ ایک لمحہ بھی نہیں منا سکی، نہ اس گھر میں جہاں سے چلی تھی اور جس آس پر چلی تھی، اپنی ذات کی تکمیل کی خواہش میں جہاں تک پہنچی۔ شادی صرف کسی کو پا لینے کا ہی نام ہے۔ ابھی اس کی لغت یہیں پر ختم ہوتی تھی، اس کے ساتھ ایسے جنجال بھی آئیں گے بے بہرا تھی۔ دائیں بائیں سے اچڑتے فکرے اور کبھی کبھی جیسے ہوا کی لہروں پر سوار سامنے کھڑی عورتوں کے جملے آپس میں مدغم ہو کر بے ترتیب بے ربط اس کے کانوں سے ٹکراتے۔ کندھے چوڑے نہیں ہیں، میک اپ بہت تیز ہے، ایسے تنقیدی انداز جیسے کمپنی سے مال آرڈر پر منگوایا تھا، بلٹی چھڑائی تو عیب راز کھلا۔ ماتھا ضرورت سے زیادہ اونچا ہے، قد بھی بہت لمبا ہے، لڑکیاں تو بوٹے سے قد کی اچھی لگتی ہیں۔ ساس کو بھنک پڑی یا شاید کسی نے بھاگ کر مخبری کی۔ ساس کے سسرالی کھڑے باتیں بنا رہے ہیں، مال تو مارکیٹ سے انہوں نے اٹھایا تھا اور ان کا بیٹا جان بھی دے دیتا تو وہ کمتر پر سودا نہ کرتی۔ وہ اپنا روٹھنا بھول بھال کر لپک کر آئیں، اپنے سسرالیوں کو جلتے دیکھ کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کا صاف مطلب تھا وہ کوئی غلط چیز اٹھا کر نہیں لائی تھیں۔ انہوں نے ایک اونچا قہقہا لگایا، سسرالیوں کو راکھ کرنے کے لیے، شاید وہ کامیاب بھی رہیں۔ دلہن کا گھونگھٹ نیچے کر دو، انہوں نے اپنی بیٹی سے بلند آواز میں کہا، نظر لگ جاتی ہے۔ ہاں لا لا، اوپر سے پھر ایک زوردار نعرہ بلند ہوا تھا۔ نظر لگ جانے والی وہ اٹھا لائے تھے، کوئی ڈور کاٹی تھی، پتنگ لوٹی تھی۔
ماشاءاللہ ساری رونق میرے نعیم کے دم سے ہے، وہ اپنی ذات میں گم مسکرائیں۔ بیٹے کی ماں ہونا بھی کچھ کم فخر کی بات تو نہیں۔ امی آپ بھابھی کے پاس آ کر بیٹھے نا، ایک بیٹی اماں کو کوہنی مارتی بولی۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ دلہن کے برابر انہیں بٹھاتے وہ اس مہارت سے بڑبڑائی کہ دلہن کے کان بھی لا علم نہ رہ سکیں۔ مصلحت اسی میں تھی کہ محفل میں اس پر فخر کیا جائے تاکہ لوگوں کو زبانیں کھولنے کی جرت نہ ہو، لیکن تنہائی میں اسے جتا دیا جائے کہ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، وہ کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ وہ مٹی کا مادو درمیان میں بیٹھی تھی، زبان بند رکھے۔ ان کے گمان میں تو اس کے کانوں میں بھی ڈانٹ تھی۔ جب بھی کوئی تکلیف دہ بات اس کے کانوں کے قریب سے سرسراتی، اس کا جی چاہتا کاش اس کے کان سننے سے عاری ہوتے۔ وہ گھنٹہ بھر ہی ضبط کے ایسے مراحل سے گزری کہ اس کا دل ہر احساس سے خالی رہ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک بائیں طرف دھڑکتا گوشت کا لوتھڑا منجمد برف میں تبدیل ہو رہا تھا، لیکن نہیں، اسے گرنا نہیں، ٹھوکر کھانی ہے، لڑکھڑانا بھی ہے، لیکن پھر سنبھل کر اٹھنا اور دوڑ میں شامل ہونا ہے۔ اب گھر میں گلابی چائے کا دور چل رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں تیز ترار کزنز سے ماں بیٹی نے جگہ بدل لی تھی، گویا فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ ابھی تک اس کا نہ باقاعدہ تعارف ہوا تھا، نہ اس نے سب کی صورتیں دیکھی تھیں، لیکن جھکے سر کے ساتھ وہ ان سب آوازوں کو خوب پہچاننے لگی تھی، ان کے عزائم محسوس کرنے لگی تھی۔ بعض لہجے بھی اپنا چہرہ رکھتے ہیں، ورنہ مانوس ہوتے عمریں درکار ہوتی۔ تیری تائی تو جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اسی انداز میں انہوں نے جھک کر اپنی بیٹی سے کہا، کہیں رات ٹھہرنے کا ارادہ تو نہیں؟ میں کہاں اتنا بڑا ٹبر سنبھالتی پھروں گی، توبہ ہے۔ آپ دلہن کا نام لیں نا، آپ کہیں دلہن تھکی ہوئی ہے، آرام کرے گی، ایسے کسی نے نہیں نکلنا، صبح سے بیٹھی بس کھا رہی ہیں۔ دیکھ دیکھ مگا دیکھ، سب سے بڑے مگ میں چائے لی ہے، بادام بھی میرے سامنے مٹھی بھر کر ڈالے ہیں۔ تائی آپ ٹھیک سے چائے لیں نا۔ اس نے اس کو اپنے قریب سے اٹھ کر کسی نامعلوم سمت جاتا محسوس کیا، غالباً بڑے مگ والی تک۔ صبر صبر، اس نے خود کو تنبیہ کی۔ اس قسم کی منافقتوں کا تو عادی ہونا پڑے گا۔ گو ان جملوں سے مانوس ہونے کے لیے اس کو عمروں کی مشق درکار تھی۔ اس نے اپنے سر کو نامحسوس بوجھ سے جھکتا محسوس کیا۔ مہمانوں کو ہانکا جا رہا تھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا۔ اس کے اپنے گھر میں مہمان شاید کھانا وانا کھا کر سونے کی تیاری کر رہے ہوں۔ اماں پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہوگا۔ عبیر میں بھی بچپنا ہے، حالانکہ اسے فوراً بڑا ہو جانا چاہیے، اس سے قبل کہ کوئی حادثہ اس کو راتوں رات بوڑھا کر دے۔ اس کے کانوں میں ابھی تک رضا کے آخری جملے تازہ تھے۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کہنے کا اس کا مقصد تھا بھی کہ نہیں۔ وہ ویسے ہی بے جان تودے کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ آواز جو اسے پیچھے سے پکارتی تھی سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لوگوں کا جوش خروش کم ہوتے ہوتے معدوم ہو گیا تھا۔ غالباً دونوں خواتین مہمانوں سے نجات پانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھیں۔ جب اس کو اپنے کمرے میں لے جانے کی ہدایت کی گئی اور آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کچھ چاہیے، تو اس نے حلق میں چبھتے کانٹوں کی کھبن کہیں اندر تک محسوس کی۔ پانی سے بھرے اس گلاس کی طرف ایک نظر دیکھتے جس پر سالن والے گھی کے بے شمار داغ تھے، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اندر صوفے پر بٹھا کر اس کو خوفناک قسم کے لطیفوں سے ہنسانے کی کوشش کی گئی۔ ضبط اور قوت برداشت کو آزماتے اس نے آنسوؤں کو وہیں خبردار کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ سب کون تھیں، موٹی، درمیانی، پتلی، بہت چالاک، کم چالاک، زیادہ چالاک۔ زندگی سے کیسے نباہ کیا جاتا ہے، اس نئے نظام میں کیا کیا رکاوٹیں پیش آئیں گی، اس کا سلیبس کیا ہے، ایسا سلیبس جس میں امتحان پہلے لیا جاتا ہے، سیکھا بعد میں جاتا ہے۔ یہ نہ کہیں تحریر تھا، نہ کسی نے بتایا۔ جو الفاظ کبھی باضابطہ طور پر سوچے بھی نہیں گئے، وہ بے جھجک ان کی زبانوں سے ادا ہو رہے تھے، اور اس کی خاموشی ان کو شہ دیے جا رہی تھی۔ پہلی بار ہی اس کو اپنا یہ نظریہ ہوا ہوتا دکھائی دیا کہ فرد خاندان سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں سے کم برا ہو سکتا ہے یا زیادہ برا، لیکن اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اچھا لگ سکتا ہے۔ ابھی تو بہت مہمان ہیں گھر میں، فارغ ہو لیں تو دیکھیں گے، سیر پہ چلیں گے۔ اس کا پہلا جملہ ہی بیزاری لیے ہوئے تھا، حالانکہ اس نے تو کوئی فرمائش بھی نہیں کی تھی۔ وہ چت لیٹی ساری رات چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ بھی اس کو وہ نہیں لگا جو اسے ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وہ وہی کچھ تھا جو دراصل وہ تھا۔ زندگی گزارنے کی منصوبہ بندی، پا لینے کی خوشی، عہد و پیمان۔ ان کا وقت آئے بغیر گزر گیا۔ درمیان رات میں کسی وقت جب اس کے سیل کی روشنی چمکی اور بجنے کی بجائے وہ بستر پر تھر تھرایا، تو وہ تیر کی طرح فون جھپٹ کر باہر نکل گیا۔ چاند کی پتہ نہیں کون سی راتیں تھیں، لیکن اوپر والی منزل کے کمرے کے آگے بنی چھوٹی سی بالکنی میں وہ بند شیشوں کے پیچھے سے اس وقت تک اسے باتیں کرتا نظر آتا رہا جب تک اس کی آنکھ کنودگی سے تھک کر بند نہیں ہو گئی۔ پھر رات بھر جیسے سوتی جاگتی گڑیا کی طرح پلکیں پٹ پٹاتی رہی۔
اٹھا کر بٹھا دو تو پٹ سے آنکھیں کھول دیتی، لٹا دو تو آنکھیں بند کر لیتی۔ بند آنکھوں میں بھی اس کی پلکیں تتلی کے پروں کی طرح پھڑپھڑاتی۔ ایسے کھل بند آنکھوں والی ایک گڑیا ابا کے کسی انکل نے اسے دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا اس کو کل کی گڑیا کہتے ہیں۔ اس میں کوئی چھوٹا سا میکنزم لگا تھا۔ اس کے اپنے نظام میں جیسے ساری مشین تتر بتر ہو گئی، بچی تھی تو صرف تھر تھراتی پلکیں، پلکیں جن کے پیچھے 2 موتی جانے کب سے اس نے سنبھال رکھے تھے۔ وہ ان ہیرے موتیوں کی قدر سے بے پرواہ کروٹ لیے بے خبر سو رہا تھا۔ اٹھ جا، باتیں بنوائے گا لوگوں سے۔ صبح ہوتے ہی باغیں پھر سے اماں کے ہاتھ میں آ گئی تھیں۔ چل ادھر جا کر میرے کمرے میں بیٹھ۔ وہ بہت دیر بے مہار پھرتا برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ بات کرنی ہے تجھ سے۔ پھر وہ اسی رنگ روٹ کی طرف متوجہ ہوئی جو نیا نیا پلاٹون میں شامل ہوا تھا اور متوحش تھا، جیسے رسے توڑا کر دوڑ جانا چاہتا ہو۔ بات یہ ہے لڑکی، انہوں نے اپنے حافظے کو ماتھے کے پیچھے کہیں ہتھیلی مار کر تلاش کرنا چاہا۔ کیا نام بتایا تھا بھلا؟ ہمارے زمانوں میں تو لڑکیوں میں شرم و حیا ہوتی تھی، سارا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا، دن چڑھ گیا، نیند ہے کہ پوری ہونے میں نہیں آتی۔ اب میری بیٹی ہی کو دیکھ لو، صبح سے اٹھ کر مہمانوں کو ناشتہ دینے میں لگی ہے۔ تو جانا کھڑا کیوں ہے؟ حکم کی تعمیل میں تاخیر ضرور ہوئی مگر انکار نہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ باہر تھا اور اس سے اگلے ہی لمحے اسی سرعت سے اس کے پیچھے والدہ محترمہ۔ اور اس کے لیے کیا حکم تھا؟ وہ باہر آئی یا اندر ہی ٹھہر کر اگلے حکم کا انتظار کرے؟ جاگتی گڑیا اب بے جان پلکیں کھولے بستر پر بیٹھی منتظر تھی۔ بھائی ہمیشہ امی کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے، وہ چلا گیا ہے، آپ ناشتہ کر لیں۔ میز گھسیٹ کر ناشتے کی ٹرے اس کے بستر کے قریب لاتی وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آج تو ہم آپ کو ناشتہ دے رہے ہیں، کل سے تو یہ سب آپ کو ہی سنبھالنا ہوگا۔ گھر کی مالکن تو آپ ہی ہوئی نا اب۔ آنسو تو کہیں نہیں گئے تھے، وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، پپوٹوں کے پیچھے، پلکوں کی باڑ سے ٹکراتے، سر مارتے اور واپس ہوتے۔ خبردار پرائے دیس میں رسوا نہ کرنا۔ صبح سے ہی اس کو گھر کے آئین کی شیکیں قسط وار پڑھائی جانی شروع ہو گئی تھیں۔ ہم ہندوؤں کی طرح شور شرابے پر یقین نہیں رکھتے۔ ہاں ولیمہ سنت ہے، ہوگا تو ضرور شربت کے بجائے قہوہ پلا دیں گے، لیکن زیادہ ضروری ہے دعا، لہٰذا پہلے درس ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ کی شاگرد ہیں، وہ زوج پر درس دیں گی، اجتماعی دعا میں خاص تاثیر ہے، وہ مانگی جائے گی، پھر قہوے کا دور چلے گا۔ ہم لوگ تو اسی ولیمہ پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہتے تھے ورنہ بارات کا فنکشن بھی سادہ ہوتا۔ انچھوئے ناشتے کی ٹرے واپس لے جاتے اعلان کمرے سے باورچی خانے تک ساتھ ساتھ منادی ہوتا گیا، کیونکہ وہ بولتی جا رہی تھی اور چلتی جا رہی تھی۔ بھابھی بیگم کو سسرال میں پہلا ناشتہ پسند نہیں آیا۔ ہم تو ایسے ہی ہیں بھائی، سیدھے سادے لوگ۔ تمہاری امی میری امی سے ٹھیک طریقے سے نہیں ملی، وہ تو سبق فرفر یاد کر آیا تھا۔ امی نے تمہارے لیے خاص طور پر اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنایا تھا، تم ان کی اکلوتی بہو ہو، ان کا دل رکھنے کے لیے ہی کچھ چکھ لیتی۔ درس والی مائی بھی جیسے تاک تاک کر اس پر ہی نشانے باندھنے آئی تھی۔ عورت کا فرض مرد کو خوش رکھنا ہے، اس کے ہر حکم کی بجا آوری، بلا چوں چرا۔ اگر کوئی عورت ایسی حالت میں مری جس میں اس کا مرد اس سے ناخوش تھا، وہ سیدھی جہنم میں جائے گی۔ جہنمیوں کی بھی کمی نہیں، اس دنیا کے جہنم، اس دنیا کے جہنم۔ عورت کو تو ہر 2 جگہ جلنے کی ہی نوید دی گئی۔ جتنی دیر تقریر جاری رہی، ہر اہم نقطے پر گھر والے پلٹ کر اس کی طرف ایسے دیکھتے تھے گویا سن لیا نا، اب جہنم میں جانا ہے تو عمل کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی۔ لمحے بھر کے لیے اسے لگا بات عورت کے فرائض کی نہیں، تنویر کے فرائض کی ہے۔ کیا ہم کسی کو ڈکٹیشن دے کر فقہ کے اصول بھی وضع کر سکتے ہیں؟ ایک نئی چیز شروع ہوئی، کوہنی کے اوپر ایسا درد ہے کہ ٹیس مارتا ہے۔ گزشتہ رات سے گھر واپسی تک اماں کا جتنی مرتبہ نعیم سے سامنا ہوتا، مرض سارے جسم میں جگہیں بدلتا ایک سے دوسری جگہ دوڑتا دندناتا پھرتا تھا۔ غالباً جس عورت کو شوہر کی حکم عدولی پر جہنم میں جانا تھا وہ محض تنویر تھی، اس لیے اماں درس سے عدم دلچسپی کے لیے اپنے امراض سے آگاہ کرتی وقفے وقفے سے شوہر پر گراتی تھیں۔ سن، رات کو وہاں ٹک نہ جانا، واپس گھر آنا، بہنوں والا ہے، کچھ حیا کر۔ ولیمہ ختم ہو گیا تھا، ابھی ہی کسی رسم کے مطابق جب وہ رات کے کھانے کے لیے میکے جا رہی تھی تو چلتے چلتے ازراہ احتیاط ایک اور نصیحت اس کے پلو سے لپیٹ دی گئی۔ یہ بڑھیا کون ہے؟ ہر وقت ٹراتی رہتی ہے، نوکروں کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے گھر میں گھستے ہی اس کا پہلا سامنا ہی کریم بی سے ہوا۔ دیکھو میں نے تم سے شادی کی ہے، میں نے تمہیں کہہ دیا تھا میں تمہارے سارے خاندان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بلا وجہ گھور گھور کر دیکھتی ہے اور اس کو تم لوگ کچھ کہتے بھی نہیں۔ اس نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، یہ تو اس نے کبھی نہیں کہا تھا، یا شاید کہہ ہی دیا ہو، اس کی تو آنکھیں اور کان دونوں بند تھے۔
شہریار اکثر اپنے مرشد کا بیان دہراتا تھا، ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب بند ہونے کو ہوتی ہیں۔ ایسے ہی کسی ایک بند آنکھوں اور بند کانوں والے فیصلے کے دن رضا نے اس سے کہا تھا، ذہین ہونے اور میچور ہونے میں بہت فرق ہے۔ تم ذہین تو ہو لیکن ایموشنلی سٹیبل نہیں ہو۔ تمہاری جذباتی عمر کسی 4 سال کے بچے سے زیادہ نہیں۔ تمہارا مطالبہ ہے ابھی ابھی اسی وقت، ڈو اٹ ناؤ۔ اور تب اس نے وہیں کھڑے کھڑے اسی وقت رضا کو کنڈم کر دیا تھا۔ آج اس گھر میں قدم رکھتے اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی جذباتی عمر بھی سینکڑوں سال آگے نکل آئی تھی۔ رات ہو چکی تھی، وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کا دوسرا سامنا ابیر گروپ سے ہوا۔ وہ سب اس کے استقبال میں برآمدے میں کھڑے مسکراتے تھے۔ انہیں جیسے کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ اس کا جی چاہا وہ اپنی بہن کے گلے سے جھول جائے۔ اس کو اپنے لوگ کتنے پیارے لگے۔ وہ ان کو دکھ دے کر نکلی تھی، لیکن وہ اس سے دکھی نہیں تھے۔ دکھی تھے تو وہ جن کی خاطر اس نے اپنے گھر والوں کے سروں کے مینار پار کیے۔ وہ جھجک کر رک گئی۔ پتہ نہیں وہ ابیر کو گلے لگاتی تو اس کو کیسا لگتا۔ اس کو لڑکا لوگ ابا کے کمرے میں لے گئے۔ گھر پلاؤ کی مانوس سی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے پہچانا، دم کی یہ خوشبو بڑی تائی کے ہاتھ کی ہے۔ نعیم نے ابا کے کمرے کی طرف جاتے ایک نظر اس کے گروپ کی طرف دیکھا۔ فکرے پہ فکرہ اچھالتے ہوئے جیسے اس کی آمد سے شاد ہو گئے تھے۔ بھانڈ میراثی۔ پھر اس نے اکتاہٹ سے پلٹ کر ذرا سی مدھم آواز میں اپنی بیوی سے کہا، اب آئی ہو تو یہ قابلیت اور فلسفہ یہیں چھوڑ جاؤ۔ لڑکیاں معصوم اور سادہ اچھی لگتی ہیں، خراٹ لڑکیاں مردوں کی ضرورت نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اپنا ماضی، اپنی پوری زندگی، اپنے سب لوگ ایک گٹھڑی میں بند کر کے یہیں کہیں کسی کونے میں الٹ جائے گی۔ کم از کم یہاں سرمایہ محفوظ تو ہوگا۔ دانت نکالتی آگے بڑھی۔ شادی کا فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ کسی اور کا ہوتا تو بھی وہ یوں ہی نصیب والی عورت کی طرح اٹھلاتی گھر میں اترتی۔ شکست کھا لینا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا شکست خوردہ ہونے کا اعتراف کرنا۔ کریم بھی اس کو بار بار کھوجتی تھی۔ اپنے ایک ایک عزیز رشتہ دار سے ہنس ہنس کر ملتی، دادی سے دعائیں لیتی، اماں کے سامنے کھل کر مسکراتی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آئی، گھر والوں کو اس یقین کے حصار میں گھیر کے کہ اس پر دکھ کی کوئی واردات نہیں بیتی۔ وہ اپنا کمرہ دیکھنے آئی تھی۔ بڑی تائی نے ہنس کر کہا تھا، ابھی کل تو تم گئی تھی بٹیا، آج ہی کمرے کے بنا اداس ہو گئی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ اس کے آنگن میں ہلکی سردیوں کی مدھم چاندنی جھپک مار رہی تھی۔ بیل سے چمٹے آتشی پھول اسی طرح جگر جگر جھلملاتے تھے جب وہ کل یہاں سے گئی تو چمکتے تھے۔ سب کچھ وہی تھا، گھاس، دیوار، بیلیں، آسمان، چاند، ستارے، سب کچھ وہی تھا۔ گھر کے لان میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے شہریار تنہا واک کر رہا تھا۔ اس کو اچانک محسوس ہوا کمرے کی کھڑکی کے فریم میں جڑا تنویر کا چہرہ وہ نہیں تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ اپنے اعزاز میں ہونے والی خوش رنگ رونق چھوڑ کر کمرے کی کھڑکی میں فٹ کچھ نامانوس سی لگی۔ کیا ہوا تنویر؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ کب سے نکلنے کو بےتاب بند باندھے آنسو ٹپ سے ٹپکے اور آزاد فضا میں کہیں تحلیل ہو گئے۔ امانت با امانت دار رسید جب مٹی کے مادھو کی طرح درمیان میں سجا کر اس پر تنقید کی جاتی، اس کی تربیت میں کیڑے نکالے جاتے، مذہب سے دوری کے طعنے دیے جاتے، تو وہ گونگے بہروں کی طرح کسی نہ کسی کام میں جت جاتی۔ ہر رات سونے سے پہلے ماں بیٹے کا ایک سیشن ہوتا جس میں بیٹے کی تربیت کے ساتھ ساتھ بیٹے کے باپ کی بھی ٹریننگ ہوتی، کیونکہ وہ دبے لفظوں اور ڈرے لہجے میں بہو کے دفاع میں بیان دیتے تھے۔ وہ سیشن سے واپس آتا تو اس کی تیوری چڑھی ہوتی۔ ہر رات ایک مخصوص وقت میں بجنے والی بیل پر وہ فون اٹھا کر دریچے میں کھڑا ہو جاتا، اپنی پشت پر دروازہ بند کر کے، جس سے باہر کی کوئی بھنک اندر نہیں پڑتی تھی۔ کسی کزن نے ترس کھا کر اسے بتایا تھا اس کا ایک لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، لیکن وہ لڑکی چچی کو پسند نہیں تھی۔ چچی کسی ایسے خاندان کی لڑکی لانا چاہتی تھی جو مشہور و معروف اور شریف ہوں، عزت دار ہوں، ان کی ناموری ہی اس بات میں ہو کہ یہ اچھے خاندان کے لوگ ہیں۔ تمہاری بدقسمتی کہ تم ایک بھلے گھر کی لڑکی تھی۔ چچی پیسے کی لالچی ہیں، لیکن ایک امیر گھر کی لڑکی پھانسنے کے بجائے انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی شریف خاندان کے پیچھے کیوں ڈالا، یہ میں نہیں جانتی۔ ہاں، یہ مجھے یقین ہے کہ تمہارا وہ شک کہ وہ لڑکی اب بھی فون کرتی ہوگی غلط ہے، کیونکہ ایسا کوئی لمبا چوڑا عشق تو تھا نہیں، اور ویسے بھی آج کل لوگ شادیوں کو ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ اور میری مانو تو اس جھنجھٹ سے نکل آؤ، تمہارا شوہر کسی سے عشق کرنے کا اہل بھی نہیں۔ اس کی تربیت اس ماحول میں نہیں ہوئی تھی جس میں ان مراسم کے لیے شادیوں کو غیر ضروری سمجھا جائے۔ وہ بیوی تھی، اسی کے کمرے میں رہتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی جب بھی اچانک وہ کمرے میں آ جائے تو شوہر اپنے سیف دھاپ سے بند کر کے تالا لگا دیتا تھا۔ اس کے یوں اچانک چلے آنے پر خود سے بڑبڑاتا بھی، تم کیا بلی کی طرح دبے پاؤں بے آہٹ کمرے میں آتی ہو؟ مجھے تمہارے رازوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میرے لیے تو تمہاری زندگی خود ایک تالا ہے۔
اس نے کہنے کی جسارت نہیں کی۔ اس نے بیزاری سے سوچا، کیا ہوگا حد سے حد، چند بےہودہ تصویریں، خطوں کا تو وہ زمانہ نہیں، شاید کچھ ہوں خط۔ پھر زندگی ایک اکھاڑے میں آ گئی، وہ ہر روز ایک نئی پٹخنی کھاتی۔ ماں باپ نے اس کا کیا نام رکھا تھا اسے یہ بھی یاد نہیں رہا۔ اب اس کا شوہر اس کو بے وقوف کہہ کر بلاتا۔ ہنی مون پیریڈ شروع ہوئے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی سے جی اچھا کے سوا ہر لفظ مٹا دیا تھا۔ جن لوگوں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ بیٹیوں کو ایک ڈگری دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ عورت کی دانشوری کسی کام کی نہیں ہوتی، گھر چلانے کا ہنر سیکھو۔ ایم اے پی ایچ ڈی بیکار ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے تو روٹی گول پکا کر دکھاؤ۔ میری بہنوں میں بیٹھو، بات کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ آئندہ تمہاری کوئی دوست اس گھر میں نہیں آئے گی، مجھے نفرت ہے ایسی شتر بے مہار لڑکیوں سے۔ تمہارے گھر میں کسی چیز کی روک ٹوک نہیں، پہلے تم منہ اٹھا کر گلی کوچوں میں بھٹکتی پھرتی تھی، اب ہر ایسی جگہ تمہاری بہن نظر آتی ہے۔ آدھے دوست تو اس کے جیل سے ہو آئے ہیں، اور یہ لڑکوں کو دوست بنانے کا کیا رواج ہے؟ کس قسم کا فضول ایم اے تم نے کیا ہے؟ اردو میں کرو، اسلامیات میں کرو، میری ماں کے درس میں بیٹھا کرو، تمہاری مذہبی تعلیم بہت ناکافی ہے۔ وہ انگلیوں پر وظیفے کی طرح ہدایات گنتی جاتی۔ اس دن وہ کسی فنکشن سے واپس آیا تو اس کا چہرہ غصے سے بھبوکا ہو رہا تھا۔ ٹائی کھول کر بستر پر پھینکنے کے بعد اس نے چلا کر کہا، کون سی جگہ ہے جہاں تمہاری بہن موجود نہیں ہوتی؟ کسی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، تمہاری بہن اور اس کی سہیلی آگے آگے۔ اس کی سہیلی کوئی اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہے، دیکھو اس کو سمجھا دینا، اس کے بھلے کے لیے کہتا ہوں۔ لڑکی ہوتی کیا ہے؟ اس کا کام صرف اپنے شوہر کا دل بہلانا ہے۔ عورت کا مقام گھر ہے، اس کی حیثیت کارنس پہ سجے ایک گلدان کی سی ہے۔ اس کا کام شمع محفل بننا نہیں، چراغ خانہ بننا ہے۔ مگر تمہارے ہاں تو لیڈر پیدا کیے جاتے ہیں۔ لہجے کی تلخی اور اپنی بات منوانے پر اصرار دن بدن تندو تیز ہوتا جا رہا تھا۔ سب کچھ چھوڑ کر وہ ایک عورت بن گئی تھی، وہی قاعدے والی عین سے عورت۔ کبھی کہیں کوئی ٹیز سر اٹھاتی بھی تو وہ دبا لیتی۔ اس کے گھر والے اس سے دور ہو رہے تھے یا اس نے خود کوشش کر کے انہیں اپنے سے دور کر دیا تھا۔ کبھی کبھی بے بسی کی کیفیت میں اسے اپنے گھر والوں پر غصہ آتا۔ وہ آج کی دنیا میں ناکام لوگ ہیں۔ کتنی مدت بعد اسے سریا کی کہی ایک بات یاد آئی۔ اس نے عثمان سے کہا تھا، تم لوگ اصحاب کہف ہو، غار میں سو رہے ہو، ذرا اپنے سکے لے کر باہر نکلو تو تمہیں پتہ چلے گا تم کس بھاؤ بکتے ہو۔ چونکہ وہ لوگ دنیا سے نمٹنے کا ڈھنگ نہیں جانتے، لہٰذا ساری دنیا سے الگ تھلگ شرافت کی چھتری میں دب کے بیٹھے ہیں۔ خود اس قابل نہیں تھے کہ چالاکیوں کا مقابلہ عیاریوں سے کر سکتے، اپنے اولاد کو بھی دنیا سے نمٹنے کا ڈھنگ نہیں سکھا سکے۔ حقیقی دنیا سے دور کتابوں میں گم سب اچھا اچھا پڑھ لیتے ہیں اور اچھا اچھا بول دیتے ہیں۔ وہ اچھا اچھا کہیں اس دنیا میں ہوتا بھی ہے یا نہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں۔ اتنی عمر کاٹ کر بھی اس نے دنیا کا جو رخ اب دیکھا تھا وہ اس سے ہمیشہ نابلد ہی رہی۔ وہ گھر جاتی تو مضبوط، بہادر اور سالم بنی رہتی۔ اپنے گھر میں ان دو آنسوؤں کے سوا اس نے کسی سے اپنا دکھ نہیں کہا۔ وہ جیسا چاہتا تھا وہ اس جیسی بننے میں لگ گئی۔ جب گڑیا پیدا ہونے والی تھی وہ ایم اے اردو کر چکی تھی۔ بے وقوف عورت کے لیے ایک اور ڈگری بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت ہوا، اور جب وہ ابھی گود میں تھی کہ اسے کانٹریکٹ پر ایک ٹیچنگ جاب مل گئی۔ گھر کے ایک کونے میں تالا لگے گیراج میں ایک خفیہ گاڑی کھڑی رہتی تھی جسے چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگ دیکھیں گے کہ گھر میں دو دو گاڑیاں ہیں، خواہ نظر لگا دیں گے۔ وہ گاڑی کو نظر بد سے بچانے کے لیے ابتدا میں رکشہ سے سردی گرمی کالی جاتی رہی، پھر گڑیا کو میکے چھوڑ کر جانا پڑتا تھا تو پرانی آلٹو اس کی استعمال میں آ گئی۔ میکے کے بے شمار اٹھتے سوالوں سے کترانے کے لیے اس نے کوشش بھی کی بچی دادی رکھ لیں یا پھوپھیوں کے پاس رہ جائے، لیکن انہوں نے صاف جواب دے دیا تھا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو الزام تراشی کون برداشت کرے گا بابا؟ پھر میں ٹھہری نماز تسبیح والی، بچہ تو وقت بے وقت ناپاک پاک کرتا ہی رہتا ہے، اور مجھے سارا دن فرصت بھی کہاں ہوتی ہے۔ ایک دو تین کافی دلیلیں ہیں، جو آپ کو پسند آئے چن لیجئے۔ گلے ناراضی کے باوجود میکے والوں نے یہ بوجھ اٹھا لیا اور یہ بار ان پر ہی آنا تھا۔ اس کے باوجود دونوں گھروں نے اپنے مابین ایک اجنبی سی دیوار تانے رکھی جس پر وقفوں اور زمانوں میں 2 اینٹ اونچائی کا اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی نعیم کو اسی طرح قبول کر لیا جائے جیسے گھر میں شامل ہونے والے باقی افراد قبول کیے گئے تھے، لیکن اس کے لیے واجبی سی بھی محنت نعیم نے نہیں کی، نہ اس کے گھر سے اماں اور کریم بھی کے سوا کوئی اس کی طرف سے کھڑا ہوا، یہاں تک کہ تنویر کی نرم طبیعت مزاج کی تلخی میں بدلتی چلی گئی۔ بے شمار ناجائز الزامات کے ساتھ آخرکار وہ اس پر چڑچڑی ہونے کا ایک جائز الزام لگانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ زندگی میں اور کوئی تبدیلی آئی یا نہیں، فرق پڑا تو اتنا کہ ان کے معاشی حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے۔
وہ چھوٹے گھر سے بڑے گھر اور سمناباد سے ہائی سوسائٹی میں شفٹ کر گئے۔ جگہ جگہ نوکری کرتے نعیم کا اب اپنا اخبار تھا اور اس نے اپنے جیسے کئی ملازم رکھ چھوڑے تھے۔ اس کا اگلا پروجیکٹ ایک نیوز چینل کا اجرا تھا جس میں سر دست کچھ رکاوٹیں تھیں۔ وہ رکاوٹیں کیا تھیں؟ کیونکہ وہ قابل اعتبار نہیں تھی اس لیے اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پھر اس دن الفتح سے گڑیا کے پیمپر اٹھائے بل پے کرتے اسے سامنے کے شیشوں میں یکدم کسی شناسا وجود کا احساس ہوا۔ شیشے میں ڈولتا ہیولا کتنے برسوں بعد دکھائی دیا تھا۔ لمحے بھر کو اس کا جی چاہا نظریں کترا کر گزر جائے۔ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے اس طرح گھبرانے لگی تھی۔ پھر جیسے اسے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا وہ گھوم کر پلٹی۔ ہیلو ملیحہ۔ ملیحہ چونکی نہیں۔ ملیحہ نے اسے دکان میں داخل ہوتے بھی دیکھا تھا، اپنی بیٹی سے جھنجھلا کر بولتے بھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں میں اضطراب کی سی کیفیت بھی محسوس کی جو بل دیتے اور پیکٹ پکڑتے نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اور تو اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ اسے دیکھ لیا گیا ہے لیکن نظریں چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ منتظر رہی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، ملتی ہے یا اس سے کترا کر نکل جاتی ہے۔ وہ ایک مدت بعد آمنے سامنے ہوئے تھے اور اسے کوئی گلہ نہیں تھا۔ روایتی لڑکیاں اپنی شادی سے بہت خوش ہوں اور مگن ہوں تو سب سے پہلے اپنی عزیز ترین سہیلی کو فراموش کرتی ہیں۔ وہ ایسی روایتی بھی نہیں تھی اور اس کی آنکھوں میں ٹھہرا ہوا بجھا بجھا سا دکھ اسے بہت مگن بھی نہیں بتاتا تھا۔ اس نے کسی سوال سے آغاز نہیں کیا۔ یہ زندگی ہے، سب آپ کی خواہش کے مطابق نہیں بھی ہوتا۔ اس نے سب کچھ اس پر چھوڑ دیا۔ وہ کیا پوچھتی ہے، کیا بتانا چاہتی ہے؟ کہاں ہوتی ہو ملی؟ ایسے سوال عموماً یوں ہی سرے راہ مل جانے والے لوگوں سے کیے ہی جاتے ہیں۔ اس نے موقع دیا۔ رسمی سلام علیک کے بعد وہ وہاں رکنا چاہتی ہے یا نکل جانا چاہتی ہے، اس کو دونوں آپشن پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جو بھی چن لے سو اس پر اس نے ٹھہر جانے کا آپشن چنا تھا۔ بس گھر میں ہی ہوتی ہوں، پچھلے سال میری شادی ہو گئی، سوچا بھی تھا تمہیں بلاؤں۔ اس کی طبیعت میں ابھی تک وہی ٹھہرا ہوا سکون تھا۔ لیکن میرا تو ایڈریس ہی تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ اس نے کسی اور طرف نکل جانے کی بجائے خود ہی اس کے لیے جواز تلاش کر کے پیش کر دیا تھا۔ نہیں، ایڈریس اتنی مشکل چیز نہیں ہوتا، میری اکثر عبیر سے ملاقات رہتی ہے۔ وہ خجالت سے آنکھیں چرانے لگی۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کیا جانتی ہے اور کیا نہیں۔ بس میں نے نہیں بلایا، اس نے سکون سے کہا۔ تمہاری یکسوئی میں فرق آتا شاید، میں تمہیں بلاتی، تم آنا چاہتی ہیں اور نہ آ سکتی۔ سوچا کیوں بلا وجہ کی آزمائش میں ڈالوں تمہیں۔ دونوں طرف کے مناظر جیسے سکوت میں آ گئے تھے۔ یہ میری بیٹی ہے۔ کتنی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اپنی بیٹی کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ ہاں گڑیا کہتی ہو نا، تمہاری بیٹی تمہاری ہی طرح پیاری ہے۔ گڑیا پٹر پٹر پلکیں جھپکتی دیکھتی رہی۔ اس کی ماں کس سے مخاطب تھی؟ اس کی طبیعت میں بچوں والا چلبلا پن تھا نہ شوخی۔ شور مچانے بھاگنے دوڑنے کی عمر میں وہ ماں کی گود میں سوچتی ہوئی آنکھیں لیے چیزوں کو اجنبی نظروں سے دیکھتی تھی۔ تم خوش ہو ملی؟ اس سے قبل کہ اس سوال کا سامنا اسے کرنا پڑتا اس نے تیزی سے اس کی طرف الٹا دیا۔ کبھی خوش کبھی ناخوش، کسی ایک ہی کیفیت میں تو آدمی زندگی بھر نہیں رہ سکتا نا۔ وہ اس کے اپنے اندر تک کھپ جانے والی نظروں سے بچنے لگی۔ اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ ملیحہ نے اس کے ساتھ سٹور کی راہداری میں گھستے ہوئے کہا۔ ہم دوسروں کو خوش رکھنے کے چکر میں اپنا آپ ملیا میٹ کرتے رہتے ہیں۔ بظاہر تو کہا جاتا ہے نیکی ہے، لیکن یہ نیکی کرنے کا درس ہمیں ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا ہمیں نصیحت کرنے والے ثواب کمانے سے ماورا ہیں؟ خود کیوں نہیں کرتے وہ نیکی؟ اور یاد ہے جب ہم فارسی آپشنل پڑھتے تھے اس میں ایک حکایت تھی، کم ظرف پہ اپنا احسان ضائع نہ کرو۔ لیکن ہمیں صرف وہی ہدایات یاد کروائی جاتی ہیں جن میں دوسروں کا مفاد ہوتا ہے۔ وہ کندھے اچکاتی بے فکری سے ٹرالی میں گروسری کے پیک ٹھونستی بولتی جا رہی تھی۔ ہماری خاموشی اور برداشت ہمارے شوہروں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ ہم اگر تن کر کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی کسی مشکل میں تو پڑیں کہ کس کا ساتھ دیں۔ ہم انہیں بزدل بنانے میں مدد دیتے ہیں، وہ اپنی حفاظت کے لیے ظالم کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ظالم چاہے اس کی بیوی ہو یا گھر والے، جس طرف سے تیر اندازی ہوتی ہے وہ اسی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس نے ٹوتھ پیسٹ ٹرالی میں گراتے ہوئے کہا۔ کوئی وجہ ہونی چاہیے تنویر ظلم سہنے کی، یا ہے کوئی وجہ؟ میں کیوں ظلم سہوں؟ ان کو پتہ ہے شریف لوگ بزدل ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں چنتے ہیں۔ ان کو شرافت سے دلچسپی نہیں ہوتی، یاد رکھو بزدلی سے ہوتی ہے۔ ستی ساوتری ہو جانا ہمارا نہ مذہب ہے نہ کلچر۔ میں چلتی ہوں، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ اسی طرح اچانک کئی سال بعد۔ اللہ حافظ۔ وہ ٹرالی گھسیٹتی کیش کاؤنٹر کے کیو میں کھڑی ہو گئی۔ نہ اس نے آنے کا وعدہ کیا، نہ ملنے کے لیے بلایا، نہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس کی طرف جا بھی نہیں سکی۔ وہ ہر طرف راستے میں پھسلن بچھاتی چلی گئی تھی اور اس کو تو پھونک پھونک کر چلنا تھا۔
سیف کے لاک میں چابی جھول رہی تھی۔ اتنے سالوں میں یہ لاپرواہی پہلی بار ہوئی تھی، اور وہ جب سے چابی کو سحر زدہ سی ایسے دیکھ رہی تھی جیسے سیف سے کوئی پھن پھیلایا ناگ جھول رہا ہو۔ اس نے ہر چیز فنا کر دی تھی، لیکن اپنے اندر کی حاسد عورت کا گلا نہیں گھونٹ سکی۔ وہ شاید اپنی ہتک ہزیمت سب برداشت کر لیتی اگر وہ اس شخص کو جس سے اس نے محبت کی تھی کبھی خیانت میں مبتلا نہ دیکھ لیتی۔ وہ اس کی اس بے ہنگم کزن کی بات کو بھی بے اعتباری سے رد کر دیتی، لیکن اپنی نظروں کا کیا کرتی؟ ہر روز وہ اس کو دیکھتی تھی، وہ چور نظروں سے اس کو دیکھتا اور موبائل لے کر اس کی پہنچ سے دور ہو جاتا۔ لمحے بھر کو بھی وہ اپنا فون خود سے جدا نہ کرتا۔ بات کر کے کمرے میں واپس آتا تو سب سے پہلے کال ہسٹری صاف کرتا۔ وہ سوال نہیں کرتی تھی، لہٰذا جواب بھی نہیں ملتا تھا۔ وہ اپنی سیف کی حفاظت بھی جان پہ کھیل کے کرتا تھا، اور یہ حادثہ کبھی پیش نہ آتا اگر بہن دوڑتی ہوئی یہ خبر لے کر نہ آتی کہ اماں حضور اس سے روٹھ گئی ہیں، کیونکہ وہ آفس سے واپس آ کر سیدھا اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ بیوی سے بہت دن کی خفا تھی، کب سے انہوں نے اسے اسما کے رشتے کے لیے کہا تھا، اور بات آگے چلانے کے بجائے اس نے ایک گمبھیر چپ اختیار کر رکھی تھی، اور وہ جورو کا غلام دفتر سے آیا تھا اور سیدھا اس کے کمرے میں۔ ابھی اس نے الماری کھولی ہی تھی، اس کے پٹ ہلکے سے واہ تھے، اس میں چابی ہلتی رہ گئی اور وہ پل بھر میں ہوا ہو گیا تھا۔ ایک نظر اس نے کھلے دروازوں کی طرف دیکھا، اس کی شکایتوں اور نااہلیوں کے محاذ دیر تک چلیں شاید۔ روٹھی اماں مشکل سے ہی مانتی تھی۔ وہ چپ چاپ سیف کے پاس کھڑی ہو گئی، ہاتھ لگانے کی ہمت اس میں اب بھی نہیں تھی۔ وہ جب بھی اس الماری کے پاس سے گزرتی پہلو بچا کر نکلتی۔ کیا ہوگا اندر؟ زیادہ سے زیادہ کچھ تصویریں، جہاں تک وہ اسے جانتی تھی بےہودہ تصویریں، کچھ خط۔ پھر بھی وہ ایک نظر اسے ضرور دیکھے گی، جس کا عشق اس کے سر سے ایک دوسرا عشق کرنے کے باوجود نہیں اترا۔ خوفزدہ حالت میں اس نے سر اندر ڈالا۔ پہلی نظر میں اسے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس سے اس کے تجسس میں ٹھنڈ پڑتی۔ نہ تصویریں تھیں، نہ رنگین کاغذوں پر لکھے خط، سوکھے گجرے، نشانی کے طور پر دیے گئے چھلے۔ جن چیزوں کی آس میں اس نے اتنے آگ کے دریا پار کیے تھے، ان میں سے کسی ایک میں بھی اسے کامیابی نہ ہوئی۔ فائلوں کے انبار اور کاغذوں کے بوسیدہ ڈھیر کے سوا اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے الجھن سی ہوئی، وہ اتنی بے بھروسہ تھی کہ اسے ان کاغذوں سے بھی دور رکھا جائے۔ کیا ہوگا حد سے حد؟ زمین، جائیداد، پراپرٹی کے اختیارات۔ یوں ہی خود پر جھنجھلاتے الماری کے پٹ بند کرنے سے پہلے اس نے کسی بھی سبب کے بغیر ایک کاغذ اٹھا لیا۔ اپوزیشن سے وہ بات کہلوائی جائے جو ہم کہلوانا چاہتے ہیں۔ لمحے بھر کو اسے حیرت ہوئی، یہ ہم کون تھا اور کس قسم کی ہدایات دے رہا تھا؟ اس نے صفحے کے مکمل مندرجات میں جانے کے بجائے دوسرا صفحہ اٹھا لیا۔ پریس کے ذریعے مایوسی پھیلائی جائے، یقین دلایا جائے کہ ملک ڈوب رہا ہے۔ ہمارا ایجنٹ بات کرے گا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جیسے براہ راست بات کرتا ہو۔ ایسے کہے کہ اتفاقاً ہی کچھ کہا ہے۔ معمولی پوسٹ سے شروع کرو، جب تک اوپر نہ آ جاؤ ہمارا دیا ہوا پیسہ ظاہر نہ کرو۔ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے جس سے ہمارا مفاد مجروح ہوتا ہو تو اس سے بڑا المناک حادثہ پیدا کیا جائے تاکہ لوگوں کو اپنی اپنی پڑ جائے۔ ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس لیے انتہا سے آگے کا ظلم کیا جائے۔ ہمارے اس موٹو سے انحراف ممکن نہیں۔ موٹی موٹی فائلوں کے انبار میں ڈوبے ہوئے ان کاغذوں پر یہ کیا لکھا تھا؟ کس طرف سے یہ حکم نازل ہو رہا تھا، اور ان احکامات کا اس کے شوہر کے خفیہ لاکر میں کیا کام تھا؟ اور انگوٹھی کی ڈبیا جیسی مخملی پیک میں یہ ایک آنکھ کا ماڈل اس کے کس کام کا تھا؟ وہ تینوں گھر میں داخل ہوئے تو عثمان اب تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ رضا نے ایک بار پھر فون ملانے کی کوشش کی۔ سروسز والی بی بی اپنی مشینی آواز میں کوک رہی تھی کہ پاورڈ آف ہے۔ کیوں مگر؟ عبیر نے تشویش سے پوچھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، تم نے خود ہی پریشانی کو فرض کر لیا ہے، رضا نے اپنی طبیعت کے مخصوص ٹھہراؤ سے کہا۔ وہ جب کسی کام میں مصروف ہو تو فون آف کر دیتا ہے۔ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہیں، اور اگر اس نے کہا کہ وہ فاروق سے مل نہیں سکتا تو تم جانتے ہو وہ ایسا ہی ہے، صاف گو، دل کی بات کہہ دینے والا، اور فاروق نے تو اس بات کا ہرگز بھی برا نہیں منایا تھا۔ لیکن آخر وہ فون کیوں نہیں کرتا؟ عبیر اس الجھن سے باہر نہیں آئی تھی۔ از راہ کرم اپنی تشویش گھر کے بڑوں تک منتقل نہ کر دینا، ان کے امن میں خلل ڈالنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی ایک مفروضے پر۔ وہ جیسے ہی فون نکالے گا پہلی کال ہمیں ہی کرے گا، وہ جانتا ہے وہ بہت دیر سے ہم سے آؤٹ آف ٹچ ہے۔ وہ جانتا ہے، عبیر جھنجھلائی، لیکن یہ نہیں جانتا ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھا تو جاتی ہوئی دوپہر میں وہ ایک ایک کے کمرے میں جھانک آئی تھی۔ تمام افراد خانہ اپنی اپنی زندگی گزار رہے تھے، کسی کے چہرے سے کسی پریشانی کے آثار نظر نہیں آتے تھے، لیکن آخر وہی کیوں ہراساں ہوئی جاتی تھی؟ ایسی کوئی نئی بات بھی نہیں تھی، لیکن کہیں دل کے اندر کوئی کلاک ٹک ٹک کرتا تھا۔
جاسوسی فلموں کی طرح، جیسے ابھی کوئی بم پھٹا چاہتا ہے۔ نہیں، اسے کچھ ہوا ضرور ہے۔ اس نے اپنے واہموں کو مزید ہوا دیتے ہوئے سوچا۔ دادی اماں برآمدے والے تخت پر، جہاں ابھی تک مری مری دھوپ آ رہی تھی، اپنی تسبیح تھامے کسی وظیفہ میں مصروف تھیں۔ دوپہر کے سونے والوں میں وہ سب سے دیر سے سوتی اور سب سے پہلے اٹھ بیٹھتی تھی۔ بڑی تائی کے غسل خانے سے چھما چھم پانی برسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اماں بے فکری کی نیند سو رہی تھیں۔ پاس رکھی ان کی کتاب سے کرینے سے سجا ہوا ٹیگ جھانک رہا تھا، جہاں تک انہوں نے پڑھ ڈالی تھی۔ جب اٹھیں گی تو پھر پڑھنا شروع کر دیں گی۔ چچا عبدالعزیز دودھ کی دیگچی سے اپنی کڑک چائے کے جھاگ اٹھا رہے تھے۔ وہ سر کے کمرے میں بھی جھانک آئی تھی۔ ان کی ساری توجہ ٹی وی پر تھی۔ رضا کا سر اندر آتے انہوں نے دیکھا، لوگ سڑکوں پر ہیں، لیڈرز اریسٹ، آپ کا چیف جسٹس مجرم کی طرح نظر بند ہے، ڈاکٹر قدیر ہیرو ہونے کی سزا پا رہے ہیں۔ الیکشن کے بعد کوئی ایسا انقلاب آئے گا کہ ہم سب پر امید ہو جائیں۔ پر امید ہی تو رہتے ہیں ہم، رضا نے مہذب لہجے میں دروازے پر ٹھہر کر کہا۔ سر، کیا کہا تھا گورے نے؟ منگو کوچوان سے، قانون وہی ہے پرانا۔ شام ڈھل رہی تھی، مغرب ہوا چاہتی تھی۔ ابیر کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اگر سب صحیح تھا تو اس کے دل میں وحشت کا ابال تھمتا کیوں نہیں تھا؟ ان کی نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ ابھی دروازہ کھلتا ہے، ابھی عثمان واپس آتا ہے، وہ اندر داخل ہوگا اور سارے بے بنیاد واہمے رفع ہو جائیں گے۔ اچانک دروازہ کھلا، پھر واقعی ایسا ہوا۔ آ گیا، روکتے روکتے بھی ابیر کے منہ سے پھسلا۔ دروازے کے دونوں پٹ کسی نے ہاتھ مار کر چوپٹ کھول دیے تھے۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آنے والے کے ساتھ اندر آ گیا۔ کھلے دروازوں کے عین درمیان وہ کھڑی تھی، اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے۔ اجڑی ویران خواب زدہ لوگوں کی نظریں اس پر تھیں۔ کمرے میں موجود لوگوں پر سکتہ چھا گیا۔ کوئی جیسے اس سے سوال کرنے کو اٹھ بھی نہیں سکا۔ لوگ اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ لڑکیاں اس حالت میں کب گھر آتی ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اماں کے حلق سے ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ وہ مجھے مار ڈالیں گے، میں بھاگ آئی ہوں، اب میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ رضا نے بڑھ کر گڑیا کو گود میں اٹھایا۔ ادھر بیٹھو، کون مار رہا ہے تمہیں؟ ابیر نے گلاس بھر کر پانی دیا، جسے وہ ایک سانس میں گٹ سے چڑھا گئی۔ دوسرے کمرے سے ابا ننگے پاؤں ہراساں اندر داخل ہوئے۔ تم لوگوں نے ٹی وی نہیں لگایا؟ بے نظیر کے اجلاس میں پھر بم دھماکہ ہوا، اس پر گولی بھی چلائی گئی ہے۔ ان کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی اور وہ ساکت ہو گئے۔